لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر فجر اور ظہر کے سنتوں کے بعد 200 مرتبہ یہ الفاظ یا غنی المعنی پڑھنے کی طاقت خود دیکھیں۔ اگر رزق سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چڑی پکڑتا تھا اور تھوڑا غصے سے بولتا تھا۔ معاذ اللہ، نقل اتارتا تھا۔ جب کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا، تو نقلیں اتارتا وہاں سے نکل گیا۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر گیا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیں، غسل دیجئے، کفن دیجئے اور تدفین کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور پہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں سے جو بھی حکم ملتا تھا تو کلیم اللہ علیہ السلام اس وقت اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ اللہ کے لاڈلے نبیوں میں سے ہے۔ اپنے چند پیروکاروں کے سمیت جب حکم ملا تو وہاں پہنچا تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو نقلیں اتارتا تھا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا۔ تدفین کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوئی طور پر حاضر ہوئے تو بارگاہ اللہ الہی میں، بارگاہ ربی میں عرض کرنے لگے کہ مالک تو بے نیاز ہے، 4 سوال تو نہیں پڑھ۔ اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا، وہ تو میری نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، لیکن مرتے وقت میں نے اسے ایمان نصیب فرمایا، وہ تیرا کلمہ پڑھ کے گیا ہے، یعنی جب وہ دنیا سے چلا گیا تو میں نے اس کو صاحب ایمان بنایا اور وہ تیرا ہی کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک اتنی کرم نوازی کیوں، اتنی کرم نوازی کیوں؟ تو رب کریم نے فرمانے لگے موسیٰ جب وہ تیری بن سنور کے نکلتا تھا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، اس لیے میں نے ایمان نصیب فرما دی۔ سوچو اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے پر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے، ان پہ اتنی کرم نوازی فرما دیتا ہے کہ وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ جا موسیٰ اس بندے کا جنازہ پڑھ، اس بندے کی تدفین کر، اس کو غسل دے اپنے ہاتھوں سے اور تدفین کر کیا، تو سوچو وہ تو موسیٰ ہے۔ تو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ہم ڈلنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا، اگر ہم آقا کریم کی حلیہ مبارک میں ان کی سنتوں کو، اپنے آپ کو ان کی زندگی میں اپنے آپ کو ہم ڈال دے تو کیا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا۔ عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تو اپنا لے، اللہ ایمان تیرے اندر خود ڈال دے گا۔ اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی حلیہ مبارک کو ہی اپنا دے تو اللہ ہمارے اندر ایمان ڈال دے گا۔ مگر افسوس کہ سب مسلمان مغرب کو فالو کرنے لگے ہیں، مغرب کی طرف چلتے تو ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کی حلیہ کی طرف نہیں آتے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال، اہم ایک واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ آج کا وظیفہ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ ہونے دیں گے، ہر بلا سے ظاہری و باطنی ہو نجات ملے گی۔ یا غنی و المغنی، یہ دونوں صیغے
آپ نے دونوں لفظ کو ایک ساتھ ناموں کو پڑھا جائے گا۔ اے وہ بے نیاز جو دوسروں کو بھی بے نیاز کر دے، اے وہ غنی جو دوسروں کو بھی غنی کر دے۔ ان الفاظ کے معنی ہیں کوئی ایسا مفلس انسان جو مفلسی اور تنگدستی سے تنگ ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دے گا، اس کی مفلسی دور ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو فجر اور ظہر کی سنتوں کے بعد، یعنی فجر کے 2 سنتوں کے بعد پڑھ کے اور ظہر کے 4 سنتوں کے بعد 200 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے، اکٹھے پڑھنے ہیں جیسے اوپر بتائے ہیں۔ اور اگر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو بہترین بات ہو جائے گی۔ درود پاک یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو مرد حضرات گھر میں سنتیں گھر میں ادا کرتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت اس کی تسبیح پر کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں جانے کے دوران وظیفہ کرو ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سفر کی سنتوں کے بعد بھی آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر مسجد میں جاتے وقت آپ نے اس کو ورد کرتے ہوئے جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گا، مال میں ایسی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا۔ جو بھی شخص اس کو پڑھے گا کسی ظاہری یا باطنی مرض میں بھی کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ لوگ دولت سنبھال سکتے ہو پھر اس وظیفے کو کرو، کیونکہ بہت کارآمد تیر بدہ ہدف وظیفہ ہے، بہت زیادہ۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ یقینی کامل کے ساتھ کریں، فجر کی سنتوں اور ظہر کی سنتوں کے بعد یہ عمل کریں، 200 مرتبہ یہ اللہ کے پاک نام پڑھیں جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے پڑھے، اول آخر درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھے، اور دیکھیں گے کہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر گھر میں سنتیں ادا کرتے ہو اور فرض نماز آپ جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، جو بہترین طریقہ ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں بھی ہے، تو پھر رستے میں بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ انگلیوں سے کاؤنٹ کریں، تسبیح سے کاؤنٹ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اب ہمیں میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہم 24 گھنٹے میں استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہماری یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آج جو ہم نے آپ سے واقعہ شیئر کیا وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اس واقعے سے، اگر اس وظیفے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔